پاکستان پیپلز پارٹی عاجز دھامرا کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ 7 ٹاؤن ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہیں۔ کراچی کے حوالے سے کچھ سوالات پیپلز پارٹی سے ہو رہے ہیں اور یہ عجیب ایک تماشا ہے کہ پیپلز پارٹی سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اتنی سیٹیں لوکل باڈی کی پیپلز پارٹی کو کیسے ملی۔ مجھے افسوس بھی ہے اور میں خود سوال کرنے والوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ شاید آپ کے منہ میں یہ سوال آپ کا نہیں ہے، آپ کی زبان ہو سکتی ہے، آپ کا منہ ہو سکتا ہے، مگر سوال شاید کسی اور کا ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کئی سالوں سے ان سوالوں کا عملی طور پر جواب دیا ہے اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کی الیکشن ہو یا صوبائی کی الیکشن ہو، سیکنڈ پارٹی کے طور پر کراچی میں اپنا وجود برقرار رکھا ہے۔ لوکل باڈی کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کراچی کے عوام کا مینڈیٹ لیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے اردو بولنے والوں کی پارٹی رہی ہے اور اکثریتی بنیاد پر اردو بولنے والے اور میرے بھائی اعتماد کرتے رہے ہیں۔ اور آج پیپلز پارٹی سے سوال کرنے والے ان دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس جماعت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کاوشوں کو اگر آپ یاد کریں گے، شارع فیصل سوراب گوڈ سے ٹاور تک جتنی بھی ترقیاتی اسکیمیں ہیں، جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کھاتے میں آتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے، کراچی کے عوام کو معلوم ہے کہ جب عبدالستار افغانی صاحب میئر کراچی بنے تھے تو اس وقت بھی ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا، اس وقت بھی جنرل ضیاء کا دور تھا۔ اس کے بعد نعمت اللہ خان صاحب کا اگر دور یاد کیا جائے تو اس وقت بھی جنرل مشرف کا دور تھا۔ اس کے بعد ایک دوسری پارٹی کا ناظم صاحب، وہ بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ترقی تو ہم نے کی تھی کراچی کی، بھائی ترقی کے لیے پیسے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے دیے تھے اور آپ اس بات کا برملا اظہار کرتے رہے ہیں۔ کراچی کے عوام کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ آپ ان سے سوال کرتے رہیں پیپلز پارٹی سے۔ کراچی کے عوام کو یہ معلوم ہے اور آپ میڈیا کے دوستوں کو یہ معلوم ہے کہ تاج حیدر صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، جب نعمت اللہ خان صاحب بنے تھے میئر تو ہمارے اتحادی پارٹیوں کے ووٹ بالکل تھے کہ ہم میئر بن گئے، مگر ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، کراچی کے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور ہم نے خدمت کے اس جذبے سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ گو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مینڈیٹ میں گڑبڑ کی جاتی رہی کراچی کے اندر، مگر پیپلز پارٹی نے ترقیاتی کام اور خاص طور پر ایجوکیشن اور ہیلتھ کے کام کنٹینیو کیے کراچی کے۔ آج بھی میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جتنے پیسے کراچی کے عوام کا حق ہے، پیپلز پارٹی کے اوپر بھی حق ہے اور پیپلز پارٹی نے یہ حق ادا کیا ہے۔ مگر اگر یہ پیپلز پارٹی سے سوالات ہوتے رہیں گے تو آج میں بھی یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں کہ پیپلز پارٹی تو کنٹینیو لوکل باڈی میں بھی مینڈیٹ لیتی ہوئی آئی تھی اور ہمیشہ پیپلز پارٹی، اور 2015 کی اگر لوکل باڈی کی بات کریں تو اس میں پیپلز پارٹی کے جو ووٹ ہیں وہ سیکنڈ نمبر پہ ووٹ ہیں۔ یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آج جماعت اسلامی کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے اور ایک بار پھر شہر کی سیاست کو کسی اور طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو سیاست کریں۔ اس شہر کراچی جو روشنیوں کا شہر اور جو پرامن شہر بن چکا ہے، اس کو گڑبڑ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جب بھی وطن کو لہو کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم کو یہ اہل وطن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ کراچی کے لیے ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں، کراچی کے امن کے لیے، کراچی کی ترقی کے لیے پیپلز پارٹی سٹیک ہولڈر ہے، عوامی سٹیک ہولڈر ہے۔ اور آج بھی الحمدللہ کراچی کے عوام نے اس زہریلی پروپیگنڈا کے باوجود
मैंडेट दिया है और सिंगल पार्टी के तौर पर पीपुल्स पार्टी कराची में मौजूद है। ये सवाल तो कराची की आवाम भी करती है और जमहूरियत पसंद लोग भी करते हैं कि ये अचानक से इतनी बड़ी सीटें, हम तो कहते हैं कि जिन्होंने अगर किसी पार्टी ने एक सीट भी ली है कराची से, हम उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं और उनके मैंडेट को तस्लीम करते हैं। हम ये तो सवाल नहीं करते कि आप क्यों जीते। सिंध गवर्नमेंट मौजूद है सूबे में, वो काम कर रही है। और मेरे भाई, कराची इज अ पार्ट ऑफ सूबा सिंध। कराची कोई बांग्लादेश का हिस्सा तो नहीं है कि आप अचानक से उठें और सवाल करें पीपुल्स पार्टी से। यह सवाल आपसे बनता है। हैदराबाद की भी इलेक्शन हुई ना, वहां पर तो आप दिखाएं अपनी पोजीशन, वहां पर भी वही अवाम है, शहरी अवाम है। तो यह अचानक सा मैंडेट कैसे हुआ? क्या आपकी यहां पर कोई नेशनल असेंबली की एक सीट थी? क्या आपके पास कराची से कोई सेनेट की निशस्त है? क्या कराची में आपकी कोई प्रोविंशियल असेंबली एक, वो भी किसी तरह 2018 के इलेक्शन हुए, मगर हमने आपसे सवाल नहीं किया कि लियारी से जमात इस्लामी कैसे जीतती है। अगर कराची डिवीजन और कराची के इतने बड़े शहर से हमसे यह सवाल हो सकता है, तो फिर हम भी यह सवाल पूछने में हक बजानिब हैं, आपको इतना बड़ा मैंडेट फिर कैसे मिला? और आज इतनी बात कहना चाहता हूं, अगर आपका 5% मुंह खुलेगा सवाल करने में, तो फिर हमारे सवालों के जवाब 4 साल गुजर जाएंगे, नहीं दे सकेंगे आप। और पीपुल्स पार्टी को दीवार से लगाने की यह पुरानी रवश है और सियासत है। हम तो समझते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है कराची में। हम तो समझते हैं कि जमात इस्लामी को लाने के लिए हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है। इसलिए पाकिस्तान के वफाक की अलामत पीपुल्स पार्टी पे जमात इस्लामी अगर ये सवाल करेगी, तो फिर अवाम गली कूचों में यह जवाब देंगे कि किस तरह उन्हें लाने की कोशिश की जा रही है। मैं इस बनोरा बॉक्स में नहीं जाना चाहता। हमने आपके मैंडेट को तस्लीम किया है, हमने आपको मुबारकबाद दी है। अगर हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया तो पूरे सिंध में दमादम मसकलंदर होगा। आप हमें धमकी दे रहे हैं कि कराची में धरने होंगे अगर पीपुल्स पार्टी के मैंडेट को चोरी करने की कोशिश की गई, अगर पीपुल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की गई, तो फिर दमादम मसकलंदर होगा, न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सूबे में और पूरे पाकिस्तान में होगा। और हम जानते हैं कि पेट के मरोड़ क्या हैं आपके। हम जानते हैं कि कौन इस बात से घबराहट का शिकार है कि अगर कराची में जियाले मेयर को रोकने की कोशिश की जा रही है, हम पुरुमीद हैं कि हैदराबाद डिवीजन और कराची डिवीजन के साथ साथ फर्स्ट फेज के 4 डिवीजन में मिलने वाले मैंडेट के बाद यह मैंडेट जाएगा पंजाब में। और पीपुल्स पार्टी कराची की तरह, पीपुल्स पार्टी हैदराबाद की तरह, पीपुल्स पार्टी बाकी डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन की तरह हम पंजाब में मुकाबला करेंगे। कल की बात है, मुल्तान की निशस्त जीत के हमने साबित किया है कि पीपुल्स पार्टी मुल्तान में भी है। आप कराची की जीत के हवाले से इरिटेट हो रहे हैं। मैं तो आपको कहता हूं जाके विजिट करो लोकल बॉडी कश्मीर के इंतखाबात की रिजल्ट का, कि वहां भी पीपुल्स पार्टी आपको नंबर 1 मिलेगी। वहां तो सिंध गवर्नमेंट नहीं है। क्या कश्मीर में, आजाद जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात चीफ मिनिस्टर सिंध के अंडर हो रहे थे? क्या वहां पर सिंध के आरोज थे? आप अपनी शिकस्त को सियासी बने, तस्लीम करें। मेयर बनाने के लिए आपका हक है कि आप कोशिश करें, मगर यह हक आपको नहीं दे सकते कि आप वफाक की अलामत पार्टी को कराची के हवाले से यह सवाल करें। पीपुल्स पार्टी तो मौजूद है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से, और उससे सवाल करके हम जानते हैं कि आपकी असल नीयत क्या है। आप कराची को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? आप ये धमकियां देके हमें दीवार से नहीं लगा सकते। हम जमहूरियत पसंद हैं, हम आपके मैंडेट को तस्लीम करते हैं, मगर जो मैंडेट मिला उसको, मगर सवाल जरूर रखते हैं कि ये अचानक सा गुब्बारा आया कैसे ऊपर। तो ये एक गुब्बारा मैंडेट है। और माजी में भी इसी पार्टी के जब मेयर आए, आमरेती दौर में आए और हमारे हक पे डाका डाला जा रहा था, उस वक्त भी हमारे मेयर आने थे, आपने रोके। इसलिए इस बार किसी भी गैर जमहूरी, गैर आईनी और
لسانی بنیادوں پر اس طرح کی ہوا پھیلا کر آپ پیپلز پارٹی کو دیوار سے نہیں لگانا چاہتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی سے یہ سوال کرتے ہیں تو پھر آپ توہین کر رہے ہیں کراچی کے اس عوام کی جنہوں نے پیپلز پارٹی پر، جنہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پر، جس نے سندھ گورنمنٹ کی خدمت پر اعتماد کیا ہے. اور ہمارے حق پہ ڈاکہ، اس کا حساب کتاب بھی ہوگا. چوڑیاں پھر ہمارے کارکنوں نے بھی نہیں پہنی کہ آپ دھرنے لگائیں گے اور ہم کہیں گے کہ جی ہمارا مینڈیٹ آپ لے کے چلے جائیں. مینڈیٹ تسلیم کرو اور اپنا تسلیم کراؤ. تو لہذا انہی باتوں کے لیے میں نے آپ کو تکلیف دی کہ میں ایک بار پھر اپیل کرنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی میں موجود ان جمہوریت پسند لیڈروں کو کہ ہوش کے ناخن لیں اور اپنی مقامی قیادت، کراچی کی قیادت کو کہیں کہ اس طرح کی سیاست کا متعمل اب صوبہ یا ملک نہیں ہو سکتا. آپ کو میئر کے لیے کراچی کو ایک بار پھر کہیں اور دھکیلنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم میں تو آخری بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مینڈیٹ اگر چوری کیا گیا اور تسلیم نہ کیا گیا اور کسی نے اگر یہاں پر دھرنے سیاست کر کے ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی تو کوئی اور بھی دیوار سے لگ سکتا ہے. ہم اس پہ خاموش نہیں رہیں گے، اس پہ سخت احتجاج کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے کارکن احتجاج کے لیے بھی تیار ہے. عادل صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو حافظ نعیم ضد کر رہا ہے میئر بناؤ، اگر میئر نہیں بناؤ تو پھر وہ نہ کھیڈا گے نہ کھیلنے دیا گے، یہ تو خیر تحریک انصاف کا تھا، یہ روح ادھر کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں عادت پڑی ہوئی ہے، یہ بگڑی ہوئی عادت ہے کہ ہر بار آمریت کے دور میں آپ کسی کا مینڈیٹ چوری کریں اور خود سے آ جائیں. تو میں تو مجبوراً ان دو ادوار کا ذکر کر رہا ہوں میئر کا نا، اور کراچی کی میڈیا اس بات سے آگاہ ہے، عوام آگاہ ہے کس طرح مینڈیٹ لیے گئے اور کن کی حکومت تھی اس وقت. تو یہ عادت پڑی ہوئی ہے، مگر اس بار یہ عادت جو ہے کامیاب نہیں ہوگی. جس کا جو مینڈیٹ ہے وہ تسلیم کرے اور مل کے کام کرنے کی خواہش مند میری پارٹی ہے، میری لیڈرشپ ہے. ہم نے پہلے ہی کئی بار پریس کانفرنس ہو چکی ہیں، مگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی نے کیوں جیتا. پیپلز پارٹی تو کنٹینیو سیکنڈ نمبر پارٹی ہوتی آ رہی ہے، لوکل باڈی، صوبائی، قومی اسمبلی میں، سینٹ کی نشستوں میں. داور صاحب آپ نے کہا کہ دمادم مت قلندر ہوئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا ادارہ نور حق پہ حملہ کریں گے یا آپ کی حکومت ہے؟ حکومت کی تو اس طرح کی لینگویج نہیں ہوتی ہے کہ دمادم مت قلندر. دیکھیں میں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے ترجمان کی حیثیت میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی عوامی مینڈیٹ کا احترام کرنا جانتی ہے، کرانا جانتی ہے. اور دمادم مت قلندر کی بات ایک الفاظ ہیں، دہرائے جاتے ہیں سیاسی احتجاج کے. مجھے ادارہ نور الحق کا احترام ہے، مجھے تمام مخالف پولیٹیکل لیڈرشپ کا احترام ہے، مجھے تمام مخالف لیڈرشپ کے جھنڈوں، نعروں، کارکنوں، دفاتر اور ان کے گھروں کا احترام ہے. یہ پیپلز پارٹی کا شیوا نہیں ہے. دمادم مت قلندر ہم سیاسی احتجاج کریں گے. بار بار کراچی کا مینڈیٹ پیپلز پارٹی نہ اس پہ ڈاکہ ڈالنے دے گی، نہ اس کی توہین برداشت کرے گی. ہم نے دیکھا کہ کراچی میں پہلی بار پرامن جو ہے وہ الیکشن ہوئی، لیکن الیکشن کے دوسرے دن، کل تیسرے دن جو کچھ نظر آیا وہ کچھ اور تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایک مرتبہ پھر کراچی میں جو ہے وہ لسانیت جو ہے وہ پھیلانا چاہتے ہیں. یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جماعت اسلامی جیسی جماعت کو اس نے گھیرا جلا اور پی ٹی آئی کو بھی ساتھ ملا لیا. دیکھیں ہمیشہ یونیورسٹیوں میں گلا دبانا، گھیراؤ، جلاؤ کی سیاست کس کی رہی ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے. اس کے بعد جہاں تک آپ نے پی ٹی آئی کا سوال، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے صوبے میں پرامن لوکل باڈی کے الیکشن کے انعقاد پہ میں خود مطمئن ہوں. حیدرآباد سے میں نے الیکشن کیے، میں صوبائی حلقے میں موجود تھا اور میں سندھ پولیس، سندھ گورنمنٹ کے انتظامات پر انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں. اس طرح کے تاریخی پرامن لاسٹ 2015 میں 17 کیجویلٹیز ہوئی تھی. خود ہمارے دوسرے ڈسٹرکٹ میں کیجویلٹیز ہوئی تھی. 4 سے 5 دن کے بعد آپ کے نتائج ملے تھے. 18 پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا. پیپلز پارٹی عاجز دھام